اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوا رزق بڑھ جائے تو اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جتنا چاہیں اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس کام کو لالچ اور آزمانے کے لیے بالکل بھی نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں انشاءاللہ ضرور اضافہ کر دیں گے۔ مرحوم نوری نے کتاب کلمہ طیبہ میں صدقات و خیرات اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کے سلسلے میں 40 واقعات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جلیل القدر عالم دین اخوند ملا فتح علی کا بیان کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے ایک قابل اعتماد رشتہ دار سے سنا تھا۔ بیان کرنے والے نے اخوند کو بتایا کہ قحط کے زمانے میں نے اپنی زمین پر جو بوئے تھے۔ خوش قسمتی سے دوسرے کسانوں کے مقابلے میں میری زمین پر جو کی بالیاں لہلہانے لگیں اور اس کے دانے پک گئے۔ اس زمانے میں ہر طبقے کے لوگ سختی اور بھوک کا شکار تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں نے اپنی کاشت کی ہوئی فصل سے فائدہ نہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے مسجد آ کر بلند آواز سے یہ اعلان کر دیا، میں نے فلاں حصے کی زمین پر کاشت کی ہوئی فصل چھوڑ دی ہے اور اب اس فصل سے کوئی بھی ضرورت مند اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے مطابق اس وقت تک لے جا سکتا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ اعلان سن کر تمام ضرورت مندوں نے اس زمین کا رخ کیا اور روزانہ اپنی ضرورت کے مطابق جو لے جا کر کھانے لگے۔ مجھے اپنی زمین کے اس ٹکڑے کی بابت کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ میں نے اسے ضرورت مندوں کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ لوگ میری اس زراعت سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور اس طرح ان کی مشکلات دور ہو رہی تھیں۔ جب میں اپنی دوسری فصلوں کی کٹائی سے فارغ ہو گیا تو میں نے اپنی اس زمین کی جانب رخ کیا جس کی بابت اعلان کر چکا تھا۔ میرا اس زمین پر جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کی بچی کچی فصل کو کاٹوں اور جو کے جو کچھ خوشے باقی رہ گئے ہوں انہیں حاصل کر لوں۔ یہ سوچ کر میں مزدور لے کر اس زمین پر پہنچا۔ ان مزدوروں نے وہاں کی فصل کاٹ کر جب جو صاف کیے تو اس زمین سے دوسری زمینوں کے مقابلے میں 2 گنا جو حاصل ہوئے، اور ضرورت مندوں نے زمین کے اس ٹکڑے سے جو کچھ لیا تھا اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ حالانکہ میری زمین کے اس حصے پر ایک بالی بھی نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری زمین کا وہ ٹکڑا خزاں کے بعد یوں ہی پڑا رہا اور اس پر نہ تو ہل چلایا اور نہ ہی بیج بویا، لیکن پھر بھی جب برف پگھلی اور موسم بہار کا آغاز ہوا تو میری زمین کا یہ ٹکڑا دوسری تمام زراعتوں سے زیادہ سرسبز و شاداب تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے اور زمین کا یہ ٹکڑا کسی اور کا تو نہیں ہے۔ سچ ہے کہ خدا جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اخوند فتح علی بیان فرماتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار کے پاس انگور کا باغ تھا۔ یہ باغ شاہراہ عام کے کنارے واقع تھا۔ جب پہلی مرتبہ انگور کے خوشے پک کر تیار ہو گئے تو میرے عزیز نے باغ کے نگہبان کو یہ ہدایت دی کہ وہ شاہراہ کی سمت میں موجود انگور کی بیلوں سے خوشے نہ چنے اور یہ انگور راستہ چلنے والوں کے لیے چھوڑ دے۔ چنانچہ باغ کے اس حصے سے انگور کے خوشے نہیں چنے گئے اور ہر گزرنے والا انہیں کھاتا اور لے جاتا رہا۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہاں تک کہ خزاں کا موسم ختم ہونے لگا اور بقیہ تمام انگوروں کے خوشے چن لیے گئے اور صرف شاہراہ کا وہی حصہ باقی رہ گیا جو گزرنے والوں کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب اس خیال سے کہ شاید کچھ انگور پتوں میں چھپے رہ گئے ہوں اس جگہ انگور چننے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ یہاں دوسرے حصوں کے مقابلے کئی گنا زیادہ انگور موجود ہیں۔ حالانکہ وہاں سے سب ہی گزرنے والے انگور کھاتے بھی تھے اور لے بھی جاتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ سچ ہے خدا جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ مرحوم یہ واقعہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال گندم کی صفائی کر کے گھر لانے سے پہلے ہی اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں زکوٰۃ کے سلسلے میں تاخیر کرنا اچھا نہیں تھا۔ ایک سال انہوں نے بالیوں سے گندم نکال کر انہیں فقراء و مسکین کے حوالے کیا اور باقی بالیاں گھر لے آئے۔ گھر آ کر انہوں نے جب بالیوں سے گندم نکالا تو معلوم ہوا کہ فقراء و مستحقین کو زکوٰۃ کی مقدار
گندم ادا کرنے کے باوجود ان کے غلے میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اسی کتاب میں مرحوم حاجی مہدی سلطان آبادی کے حوالے سے ان کا یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک سال انہوں نے اپنے خرمن سے گندم کی تمام بالیوں کو صاف کر کے تولا اور وہیں اس کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ پھر ان کا یہ غلہ 1 مہینے تک اسی خرمن میں پڑا رہا۔ وہاں سے جانور اور چوہے کھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اسے تولا تو یہ اتنا ہی تھا جتنا شروع میں زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے تھا، اور اس کی مقدار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔